نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی میں نے شروع کی آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ 29 نمبر سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان یترکوا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون اور ہمیں اس میں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، انہیں فتنے میں نہیں ڈالیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے جو ان سے قبل تھے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ علم لا کر رہے گا پوری طرح کہ کون لوگ ان میں سے سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ آزمائش جو ہے یہ صرف تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا اور اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا ہے، اور اس میں سے واضح ہو گیا ہے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ اسی طرح یہ آج بھی جو حالات بن رہے ہیں، جس طرح کہ الحمدللہ پورے امت کے علماء نے جہاد کا فتویٰ دے دیا ہے، غزہ پر بے انتہا ظلم ہو چکا ہے اور غزہ کے مجاہدین ابھی بھی ثابت قدم ہے، تو اس مرحلے پر ہمیں چاہیے کہ قبل اس سے کہ اس آزمائش کا، جس کا اللہ تعالیٰ اس صورت کے آغاز میں ہی ذکر کر رہے ہیں کہ ضرور آزمائے جاؤ گے، چاہے وہ آزمائش جہاد کی صورت میں آئے یا وہ یہ زندگی خود ایک آزمائش ہے، اس صورت میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار دعا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی سکھاتے تھے، وہ تھا فتنہ دجال سے پناہ، اور فتنہ دجال سے بہت زیادہ آپ پناہ مانگتے تھے اپنے زمانے میں، حالانکہ سب سے پاکیزہ۔ تو آج جو فتنہ دجال ہے اس میں آزمائش جو ہے بڑی واضح ہے۔ دو مرحلے ہیں، اس وقت عالم کفر اور اکٹھا ہو رہا ہے، اور جس طرح کے ایک مسلمان کو سب سے اہم بات جو سمجھنی ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں دو ہی گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو اللہ کی جماعت حزب اللہ، اور دوسری گروہ حزب الشیطان۔ حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت جن کے ذمے اس دنیا کے اندر یا حزب اللہ کی جو پہچان ہے اس دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، کون لوگ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور کون ان کے ساتھی ہیں اور کون وہ حزب اللہ میں ہیں۔ اور حزب الشیطان کا ایک ہی نشانی قرآن کریم میں بار بار بیان ہوئی ہے، اور وہ حزب الشیطان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے اس سے وہ روگردانی کرتے ہیں، بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو فتنہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ جس میں مسلمان مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں کہ حزب الشیطان کون لوگ ہیں، اور وہ حزب الشیطان اپنے آپ کو حزب اللہ میں سمجھتے ہیں لیکن وہ حزب الشیطان کے اعلی کار بنے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے جس میں ایک عام مسلمان جو ہے بڑی آسانی سے قرآن کریم کھولے، جہاں جہاں اللہ کی جماعت حزب اللہ، انبیاء اور ان کا ذکر آتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے جدت کی، دیکھے کہ کیا وہ ان کا ساتھی ہے، اور دوسرا جو جس کا زیادہ تفصیل سے ذکر آتا ہے وہ ہے منافقین کا اور حزب الشیطان کا، اور کیا وہ ان کا ساتھی تو نہیں بنا ہوا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ اس چیز مضمون کو اچھی طرح قرآن اور سنت سے سمجھ لیں تو یقیناً آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ کون لوگ حزب اللہ میں اور کون حزب الشیطان میں۔ دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ غزہ کے جہاد کے اندر جو اتنی قربانیاں دی ہیں اور مجاہدین ابھی تک ثابت قدم ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان مجاہدین نے جو تیاری کی تھی وہ اس تیاری کی وجہ سے ثابت قدم ہے اور قائم ہے، اور ہر مسلمان ملک کو اور ہر پوری دنیا کی مسلمان عوام کو چاہیے کہ وہ بھی وہ تیاری کریں، اگر وہ فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان آزمائشوں میں
قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر ان آزمائشوں میں وہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو یقیناً انہیں دوسری جو بات ہے اس پر عمل بھی بہت ضروری ہے، جس میں بڑی کوتاہی برتیں، وہ ہے قرآن کریم سے تعلق۔ قرآن کریم سے ایک مسلمان کا تعلق بہت کمزور ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک سادہ سا طریقہ بنایا ہے، اور الحمدللہ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کہ آپ صرف 5 منٹ اللہ کی کتاب کو دیں، 5 منٹ میں ایک آیت بڑی آسانی سے ایک مسلمان یاد کر لیتا ہے، اس کو پھر سارا دن پڑھے، جب وہ یاد ہو جائے اگلے دن پھر دوسری آیت کر لے، اس سے اگلے دن تیسری، اس طرح ایک ایک آیت کر کے ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس کو حفظ کرتا چلے جائے۔ جب کچھ عرصے بعد وہ محسوس کرے گا کہ اس کے سینے میں قرآن کا ایک حصہ آ گیا، تو آپ پھر دیکھیں اس کو قرآن کریم کی کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر واقعتاً جب وہ قرآن کریم سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی قوت پیدا کر دیتے ہیں، اور کہ وہ انشاءاللہ ساری زندگی آئندہ حزب اللہ میں رہے گا، حزب الشیطان سے بچتا رہے گا، حزب الشیطان کی ایک ایک نشانی اس کو سمجھ آئے گی، اور ان سے وہ دنیا میں بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس کام کو شروع کریں۔ پہلا کام کہ آپ نے حزب اللہ، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑیں، ان کو قوت فراہم کریں، ان کے ممبر بنیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ یہ تنہا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس وقت کفر کی جو سب سے بڑی دجالی فتنہ یہی ہے کہ امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے، اور اکیلے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہر کوئی اسی بات میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنا دل بڑا کھلا رکھیں، واسع رکھیں، فرقہ واریت، تعصب، ہر چیز سے بچتے ہوئے آپ کسی ایک جماعت جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور اللہ کے دین کا کام باقاعدہ کام سمجھ کے کریں۔ یہ تنہا اس دنیا میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت امت کے اتحاد کا وقت ہے، اس وقت جہاد کا علم بلند ہو چکا ہے، اور اس جہاد میں حصہ آپ تبھی لے سکتے ہیں آپ جس جماعت کو بھی، لیکن ہو وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والی، اللہ کے دین کی دعوت دے، اللہ کے دین کے غلبے کی دعوت دے، آپ اس کے ممبر بنیں، اس کے ساتھی بنیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اپنی توانائیاں صرف کریں، یقیناً پھر آپ حزب اللہ میں ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں خود ہی کر رہا ہوں، یقیناً خود بھی آپ اللہ کے دین پہ قائم رہ سکتے ہیں، خود بھی کریں، لیکن اس صورت کے اندر آپ حزب الشیطان کے بڑی آسانی سے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، اور انہیں پتہ ہی نہیں اور اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جماعت سے الگ ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا، آپ نے مثال دے کے فرمایا، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ، بھیڑیا جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والی بکریوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج امت کے اندر بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل اور بڑے ذہین لوگ موجود ہیں، انہوں نے دنیا کی ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، اس سے تعلق اتنا کمزور ہے کہ بہت سارے سینے قرآن کے نور سے بے نور ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے ہی نہیں ہے۔ تو اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے بھریں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے آج سے حفظ شروع کر دیں۔ جتنی آیات اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے اس کو یاد کریں، اور ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور اس کی سمجھ کریں۔ اسی طرح اگر ہو سکے تو عربی قواعد آپ تھوڑے سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ میں نے تو شروع کیا ہوا ہے کہ 10 قاعدے بڑے چھوٹے اگر وہ یاد کر لیں، آپ پوری نماز کا ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب یہ کر لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ایک دو قاعدے پڑھ کے آپ پورا قرآن کریم سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرح ایک اجتماعی کوشش کریں، آپ اپنے دوستوں کو ملائیں، اور یہ جو 2 نکات ہیں ان پہ کام کریں۔ پہلی یہ کہ آپ حزب اللہ میں شامل ہوں اور کسی ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تنہا مت زندگی گزاریں۔ دوسرا پہلو کہ قرآن کریم سے تعلق جوڑنے کی پوری پلاننگ کریں، اپنے ساتھ دوستوں کو ملائیں، اپنے جہاں بھی ہیں وہاں حلقہ اگر کسی کے ساتھ مل کے کرنا چاہیں تو بہت بہتر بات ہے، اور اگر میرے ساتھ جڑ کے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے فون نمبر پر آپ رابطہ کریں اور اپنا نمبر بھیج دیں، انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا، اور آپ کو حلقہ قرآنیہ میں جوڑ کر اس کام پر لگایا جائے گا۔ اس وقت اس کی بے حد ضرورت ہے، قبل اس سے
کہ آج جس مصیبت کے اندر غزہ کے لوگ مبتلا ہیں، جس آزمائش میں وہ مبتلا ہیں، یقیناً اگر مسلمان اسی طرح سوتے رہے تو یہ آزمائش کسی ملک پہ بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔